ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ذوق کبوتر پروری. ویورز, آج دا لیجنڈری پیجن کیپر خواجہ مجیب احمد صاحب کے پاس میں حاضر ہوا ہوں. پھر ان کے پاس بیٹھنا نا وہی باعث شرف ہے کبوتر پرور کے لیے, جو ان کا وسیع تجربہ ہے, جو انہوں نے عمر گزار دی ہے کبوتر پروری کے اندر. ان کے ساتھ بیٹھ کر نا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ویڈیو بھی اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں, چاہنے والے ہیں, ایک تو خواجہ صاحب سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ خواجہ صاحب کا دیدار کر لیں, کچھ انہیں سیکھنے کے لیے بھی مل جائے. السلام علیکم خواجہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا حال ہے میرے بچوں مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج کافی دن کے بعد یہ میرا بیٹا محمد علی آیا میرے سے انٹرویو لینے. ان کے ساتھ بیٹا ایک تو بات ابھی میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ کبوتر باز کو انٹرویو دیتے زیادہ مزہ آتا ہے, اس لیے کہ جو وہ سوال کرتا ہے وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اور کبوتر بازی کی ہوتی ہیں. جو میں آپ اپنا انٹرویو دیتا ہوں وہ میرا خیال ہوتا ہے, پر جو وہ کویشچن کرتا ہے وہ اس کا خیال ہوتا ہے. تو آپ کو اپنا خیال بیان کرنے کا تو موقع کئی ملتے ہیں, پر کسی کا اور پبلک کا جو خیالات ہیں ان کو شیئر کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے. تو اس لیے وہ کویشچن کرے گا, میں آنسر کروں گا. ضرور. خواجہ صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سب پر ٹھیک اللہ ٹھاک؟ کا فضل بیٹا, آج میں گھر سے آ گیا تھا. ہاں جی. یہ میں نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی کہ میں فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس آ گیا ہوں, تو یاد آیا کہ وہ میں نے بیلٹ نہیں پہنی. تو میں اب ادھر سے 3 کلومیٹر پھر واپس جاتا, تو میں نے کہا کہ چلو آ جاؤ. ویورز, میں آیا ہوں خواجہ صاحب کے پاس, تو میں نے آتے ساتھ نا میں نے خواجہ صاحب کو کہا خواجہ صاحب اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے, بڑے حالات خراب ہو گئے لاہور کے. خواجہ صاحب نے اتنا خوبصورت جواب دیا آگے سے. میں چاہتا ہوں خواجہ صاحب آپ ایک دفعہ دوبارہ بتائیں جب میں نے آپ کو کہا اسموک بہت زیادہ ہو گئی. بیٹا یہ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کو اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ ہم جب کبوتروں کے پاس جاتے ہیں ہم کون سے ایئر کنڈیشن میں جاتے ہیں یا پولوٹیڈ فلی ایریے میں جاتے ہیں. ادھر کئی آدمی آج کل کہہ رہے ہیں جو امریکہ میں ڈاکٹرز پڑھے لکھے کبوتر باز ہیں کہ کبوتروں کی وٹھیوں میں جو کیلشیم وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے جو اڑتا ہے وہ آپ کے ناک کے اندر چلا جائے گا تو آپ کو ٹی بی ہو جائے گی. بیٹا مجھ کو تو ابھی تک کبھی ٹی بی ہوئی نہیں ہے. بالکل. اور پرانے جو حکیم عالم شاہ تھے, ہاں جی, اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم, وہ کہتے تھے کہ وہ جو کیلشیم ہے وہ جب آپ کی وائٹ کبوتر بازوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, وہ جب آپ کے اندر جاتی ہے تو آپ بہتر ہوتے ہیں. اب اس کو میں ایکسپلین کیسے کر سکتا ہوں؟ خواجہ صاحب میں آپ کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں. ہمارا دربار ہے حضرت سید شہاب المالی. جی جی. کبوتر وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں, اور اکثر میں نے اب تو نہیں, بچپن میں دیکھا پرانے لوگ آتے ہوتے تھے وٹھے لینے کبوتروں کی, وہ کہتے ہوتے تھے اس کی ہم نے دوائی بنانی ہے. جی جی. بہرحال یہ معاملہ چلتے رہیں گے. خواجہ صاحب ایک بہت اہم سوال لے کر آیا ہوں. کنفیوژن ہے لوگوں کی, میری بھی ہے, اکثر کبوتر پروروں کی ہوگی. دیکھیں, ٹیڈی کبوتروں پہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے. ٹیڈی چودھری سکھی صاحب والے بھی ہیں اور میاں صاحب والے بھی ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے جبکہ ان کی بیس سیم ہے؟ اور جو فرق ہے وہ کیوں ہے فرق؟ رنگ میں ہمیں فرق دیکھنے کو تو ملتا ہے, وہ کیوں ہے فرق اور کیا ہے فرق, یہ ذرا ہمیں ذرا ایکسپلین کر دیں. اچھا بیٹا, اب اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میاں صاحب کا تعلق تھا لیلیانی سے, اور انہوں کا جو بزنس تھا وہ ٹرانسپورٹ کا تھا, اور وہ ان کا آفس ہوتا تھا قصور میں, تھے وہ کبوتر باز. میاں صاحب نے انہیرٹ کی ہوئی ہے کبوتر بازی فرام ہز فادر. چودھری سخی نے انہیرٹ کبوتر بازی نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ آپ چودھری سخی سیلف میڈ کبوتر باز ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا یہ چودھری سخی پیدائشی اتنا اچھا کبوتر باز نہیں تھا جتنا لوگوں نے اس کو مار مار کے کبوتر باز بنایا. صحیح. جب وہ بازیاں لگایا کرتا تھا وہ ہارا کرتا تھا, لوگ اس کا مال چھیننے, جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں دھول کرنے, اس کا جایا کرتے تھے اور وہ کروایا کرتا تھا. پر جس دن سے مستری صاحب اس کی لائف میں آئے اور وہ گئے, وہ بچ گیا.
اس کے بعد جب تک مستری صاحب اس کے پاس نہیں تھے آئے، اس کے کبوتر اتنے اچھے اڑا نہیں تھے کرتے. اس کے پاس ٹیڈی کبوتر تو تھے، پر اس نے کبھی مستری دین کو ملا بھی نہیں تھا ہوا. یہ اس دن کے بعد اس کو ملنا شروع ہوا ہے. اور یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میں مستری صاحب کو تو جانتا تھا، نام ان کا سنا ہوا تھا، پر کبھی انہوں کو ملا ہی نہیں تھا ہوا، کیونکہ مستری دین صاحب سوشل نہیں تھے، وہ لوگوں میں ملا جلا نہیں تھے کرتے. وہ اپنا وقت یا برف خانے میں یا مسجد میں گزارا کرتے تھے. میاں صاحب، میاں نذیر تو چھوٹے تھے میرے سے عمر میں، تقریباً میرے جتنے ہی تھے. اللہ ان سب کو جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں جنت نصیب کرے. میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں سنڈے کے سنڈے انہوں کو دلاور خان کے گھر ملا کرتا تھا. اب یہ جو پوائنٹ پہ آ جائیں، آپ کا جو ڈفرنس ہے، میاں نذیر نے جو کبوتر ٹیڈی لیے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے قصور سے لیے ہوئے ہیں. چودھری سخی نے جو ٹیڈی لیے ہوئے ہیں وہ کبوتر مستری دین کے بھائی سے خریدے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گئے. اب ایک چیز میں نے علی کو دی، علی نے اس کے بچے نکلوائے اور وہ چیز کسی اور کو دی، اس نے وہ چیز کسی اور کو دی. بالکل. وہ تیسری یا چوتھی ہاتھ وہ چیز ادھر پہنچی جب چودھری سخی نے ڈائریکٹ وہ چیز ان سے لے لی. بالکل. تو اس میں جتنا بھی چکر تھا اور کراس تھا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. چودھری سخی، اب میں یہ اب شروع ہو گئی ہے بیٹا. چودھری سخی، اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا، پر اب وہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے. جو چودھری سخی کے پرانے ٹیڈی تھے وہ معاف کریں آج کل کے ٹیڈیوں سے فرق ہے. آج کل اب انہوں نے جو ان کا بیٹا ٹیڈی بنا کے بیچ رہا ہے اور جو وہ بزنس کر رہا ہے، جو اتنے زیادہ شفاف کر رہا ہے، یہ خوبصورت بہت زیادہ ہے. ہاں جی. پرانے زمانے کے جو چودھری سخی کے ٹیڈی تھے نا، وہ معاف کریں اتنے خوبصورت نہیں تھے ہوتے. اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں. اب آپ نے جب یہ کہا کبوتر تو میاں نذیر کے اور چودھری سخی کے ٹیڈی ہیں، ہاں جی، پر اڑانے والا تو مستری دین میاں نذیر کا نہیں ہے نا. ہاں جی. اڑانے والا چودھری سخی کا مستری دین صاحب ہوتا. مستری دین ہوتا تھا، بالکل. جہاں پہ ایک طرف اللہ کا نام دین ہو اور دوسری طرف اللہ کا نام سخی ہو، تو ان کو مقابلہ کون کر سکتا ہے. کیا ہوا؟ انہوں کی ٹیم بن گئی ہوئی تھی. بالکل. اور وہ اچھا رزلٹ آ رہا تھا. بالکل. میری نزدیک یہ میں کلیریفائی آپ کو کر دوں گا. یہ آپ اب علی بھائی جی، آپ اگر چودھری سخی کے بیٹے سے جا کے یا انہوں سے جا کے یا کوئی ایسے آدمی سے جا کے جو ابھی تک ان کے ساتھ منسلک ہیں یہ کوشچن کریں تو زیادہ بہتر ہے. پر میں آپ کو بتا دوں پرانے زمانے کی، یہ 2004 کے بعد میں چودھری سخی کو ملا نہیں. صرف 2 دفعہ اس کے گھر گیا ہوں، جب اس کی 2 والدہ تھیں، ایک سکی تھی اور ایک مترئی تھی. ٹھیک ہو. دونوں گریٹ عورتیں تھیں. جب وہ فوت ہوئی ہیں تو میں اس کے جنازوں پہ گیا تھا. اچھا، 2004 کے بعد آپ دوبارہ 2 دفعہ؟ میں نے چودھری سخی کے ساتھ کبوتر بازی کی کبھی بات نہیں کی. صحیح. اب یہ لوگ جو اس کے نزدیک ہیں وہ کلیریفائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. جب تک میں چودھری سخی کے ساتھ تھا اور میرے جو دماغ میں ہے پرانی یاداشتیں میری ٹھیک ہے، جب بھی میاں نذیر کا اور چودھری سخی کا 1-to-1 مقابلہ ہوا ہے کبوتر بازی میں، جیتا چودھری سخی ہے. صرف ایک دفعہ چودھری سخی ہارا تھا میاں صاحب سے. وہ بازی تھی لیاقت سنیرے کی چھت سے. پہلی بازی جیتا تھا جس دن یہ جو تھا لٹو والا
पुराना 5 नंबर, वो 5:30 बजे बैठा था, उसके बाद वो बाजी हार गया था। पर वो बाजी भी जहां तक मुझको याद है, वो बाजी लियाकत सुनियारी की छत पे उड़ा रहा था उस्ताद करीम बख्श। तो मियां नजीर के साथ जब भी बाजी क्लैश 1-1 हुआ है तो अपर हैंड जो है वो चौधरी सखी का है। तो आपने कबूतरों को क्या करना है जब आप बाजी हार गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्रिकेट का मैच हो रहा है, एक आदमी अमीर आदमी है, वो डबल एस के बैट से स्कोर कर रहा है, मैच खेल रहा है, वो 10 के ऊपर आउट हो गया। एक आदमी पाकिस्तानी गरीब आदमी एहसान के बैट से खेल रहा है, वो धोबी के डंडे से जैसे मारते हैं, मार मार के वो 100 स्कोर कर लेता है। आपने स्कोर देखना है कि चीज देखनी है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कोर देखना है, 100% तो बस। स्कोर। ख्वाहिश साहब, ये आपकी ग्रेटनेस है, खुदा की कसम आपकी ग्रेटनेस है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो पे, आप वैसे भी जब भी बात करते हैं चौधरी साहब के साथ क्लैश के बावजूद जो बात हकीकत है वो करते हैं, वो बेशक उनकी फेवर में हो या उनकी अगेंस्ट हो। ये आपकी बहुत बड़ापन है आपका। ख्वाहिश साहब, एक और बात बताएं मुझे, ये आजकल टेडी जॉन से बन गए हुए हैं, बड़े ज़्यादा टेडी हो गए हैं। पहले तो सिर्फ एक टेडी नाम सुनते थे, अब तो पता नहीं कौन कौन से बगले टेडी हैं, तो फलाने टेडी हैं, तो रॉयल टेडी हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा, आज से 20 साल पहले तकरीबन जब पहली दफ़ा मैंने सेठ वाले टेडी देखे थे ना, हाँ जी। तो मैंने देख के उन्हों को कह दिया था, उस ज़माने में ₹1,00,000 का जोड़ा बिक रहा था। अच्छा मैंने उस ज़माने में, मैं कभी सेठ साहब को मिला नहीं, अच्छा। पर जिनको उन्होंने बेचे हुए हैं, मैं उन्हों को कह दिया था कि ये आप जितना भी बेचना चाहते हो बेच लो, जितनी भी दिहाड़ी लगाना चाहते हो दिहाड़ी लगा लो, खूबसूरती में तो ये बहुत अच्छे हैं, पर जब इन्हों का मुकाबला हमारे टेडियों के साथ होगा ये नो वेयर होंगे। सही। और अब यही है, इस वक्त मेरे हिसाब से कम 20 नाम टेडियों के हाँ जी। मैं सुन चुका हूँ, मसलन जो रॉयल टेडी, सेठ वाले टेडी, बगले टेडी, फ्रांसीसी टेडी, अब ये इंग्लिश टेडी, अब ये जो टेडी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलियन टेडी भी हैं। हाँ, अब ये टेडी बेटा, ये टेडी आ गए हैं। हाँ जी। एक चीज मैं अब आपको ये बता दूं बेटा, जो खूबसूरत चीज होती है ना, वो उसकी खूबसूरती बाहर से नजर आती है, उसकी खूबसूरती अंदर से नहीं नजर आती। जो अल्लाह मियाँ ने उसके अंदर क्या डाला हो। बिल्कुल। जो हमारे पुराने टेडी थे ना, हाँ जी। जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं फ्रॉम चौधरी सखी और मिस्त्री दीन साहब के, हाँ जी। वो टेडी वो थे जिन्हों का अंदर अच्छा होता था। बिल्कुल। तो जब अंदर आपने देखना है, ये मैंने अपने कई पुराने इंटरव्यूज में बता दिया हुआ है बेटा, अब आप ये नोट कर लिया करें। ये जो आज का इंटरव्यू है, इसके ऊपर अली को मैं कहूँगा कि हेडलाइन वो टाइटल दे दे। बिल्कुल। वो ये है बेटा कि जब हमारी बाजी लगी होती है ना, तो जो मुंसफ आपके घर आता है वो कभी भी कबूतर की ब्रीड नहीं लिखता, हाँ जी। कभी भी कबूतर का कलर नहीं लिखता, बिल्कुल। कभी भी कबूतर की खूबसूरती नहीं लिखता, वो लिखता है कबूतर के बैठने का टाइम। क्या हो? तो जब आपने टाइम लिखना है, आपने ये नहीं देखना कि उसकी खूबसूरती क्या। जी। अब आप अगर एक चीज रीसेल वैल्यू के लिए हाँ जी। उसकी खूबसूरत बना देंगे, तो आप उधर से माइनस हो रहे हैं कि उसके अंदर क्या, आप उसके अंदर भी चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा ख्वाहिश साहब, एक किसी की दिल आज़ारी ना हो, जिनकी मकसूद ही खूबसूरती है और पैसे हैं, कमर्शलिज्म है, उनके लिए तो फिर वो ठीक है ना कबूतर? उनके लिए वो ठीक है। हाँ। इस पॉइंट पे ही मैंने पुराने, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बिल्कुल एक आपका इंटरव्यू दिया बड़ा ये फेमस है ये बात आपकी टेडी मुतल्लिक। कि उन्हों को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए, हाँ जी। उन्हों को वैसे ही रखना। बिल्कुल। व्यूअर्स, मैं एक और बात बताता चलूँ, ये जब टेडी नाम आ जाता ना,
تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری. اور خواجہ صاحب سے زیادہ کریڈیبل بندہ کم ہی ہے کوئی جو ٹیڈیوں کے اوپر گفتگو کر سکے, کیونکہ یہ ان استاذہ میں سے ہیں جنہوں نے ٹیڈیوں کو متعارف کروایا لاہور کے اندر, اور ٹیڈیوں کو متعارف کرانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے. تو یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ٹیڈیوں کے اوپر ڈسکشن کر سکے. خواجہ صاحب اور سنائیں, گھر کے معاملہ سنائیں, سب صحیح چل رہا ہے؟ آپ بتا رہے تھے وہ بھی بات شیئر کریں نا ویورز کے ساتھ کہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اور ایک اور اصل و سود چنگا یہ محاورہ ہے, اس کی بھی کلیریفیکیشن کریں. اپنی سکی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد کیوں پیاری ہو جاتی ہے انسان بیٹا اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے, آپ مصروف ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں, جی, آپ جوان ہوتے ہیں, آپ نے ٹائم اپنے والدین کو بھی دینا ہوتا ہے, ٹائم اپنی بیوی کو بھی دینا ہوتا ہے, اور ٹائم اپنے بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے. تو ٹائم بٹ جاتا ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اکیلا آپ اپنے بچوں کو دے سکیں. بالکل. پر جب اب اس ایج میں نہ والدین حیات ہیں, نہ کاروبار ہے, بیوی کو ٹائم اب دینے کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب بھی جائیں گے تو لڑائی ہوئی. ٹھیک ہو. تو جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیتے ہیں. تو میں نے اپنے کل ہی ایک پکچر لگائی ہے کہ میں گھوڑا بنا ہوا ہوں اور میری گرینڈ ڈاٹرز اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل. تو میں اپنے نیچے انٹرویو میں وہ پکچر کے نیچے میں نے کمنٹ بھی کی ہے کہ دنیا میں 2 جگہ ہیں جہاں پہ میں جا کے تھکتا نہیں. ایک میرا بلڈ اپنا جو میری گرینڈ ڈاٹرز ہیں, بالکل, اور دوسرا میرا بلڈ جو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ہیں پیجنز. بالکل. اب دیکھیں 74 پلس میں اس ایج میں 15 کلومیٹر آیا ہوں صرف کبوتروں کے لیے, اور آ کے ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ میرے اندر کی چیز ہے جو باہر آ رہی ہے. یہ میں ایکسپریس کرنا آپ لوگوں کے سامنے میرا مشکل ہے, کیونکہ میں پروفیشنل کبوتر باز تو اب ہوں نہیں, پر یہ ہے کہ میں میری انوالومنٹ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. بالکل. خواجہ صاحب میں یہ وقت کو نا غنیمت جانتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ بڑا باعث برکت اور باعث شرف ہے میرے لیے. بڑا اچھا لگتا ہے ایک ایسے پیشنیٹ کبوتر پرور کو مل کے کہ جس کی اب مثال نہیں ملتی, اور پھر وہ بندہ جس کے پاس پرانی یادوں کے موتی اتنے زیادہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں, آپ کے شوق میں, آپ کے ایمان میں برکتیں پیدا کرے, آپ کو خیر و برکت سے نوازے. لمبی صحت والی اور ایمان والی زندگی کی دعا کرتا ہوں. تو سلامت رکھیں آپ ہمارے سر کے اوپر. لے ویورز, آج کا انٹرویو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. خواجہ صاحب سے آخری کوئی میسیج لے لیتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں, پھر اس کے بعد ہم ویڈیو جو سے ہیں نا وہ بند کریں. ہر انٹرویو کے بعد لوگ مجھ کو میسیج اور کمنٹ, آپ میرے کمنٹس ضرور دیا کریں, چاہے میری فیور میں ہوں چاہے میری مخالف ہوں. اس میں یہ ہے کہ میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. میں اب گھر پہ رہتا ہوں, میں ادھر سنڈے کے سنڈے آتا ہوں یا کبھی آگے پیچھے میں آ جاؤں, میرا دل لگا رہتا ہے کمنٹس دیکھ کے. اور جب آپ میرے سے جب میں کبوتروں کی پکچر لگاتا ہوں نا, جو نئے کبوتر باز ہیں وہ کبوتر کی پکچر دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جوڑا آپ نے کتنے کا بیچنا ہے. بیٹا یہ مجھ کو پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. میرے کبوتر ابھی بھی اگر میں چاہوں تو لاکھوں میں بک سکتے ہیں, بالکل, پر میں وہ بیچنا نہیں چاہ رہا, اس لیے کہ اگر میں کبوتر بیچ دوں گا تو میرے انٹرویو کیسے دوں گا میں. بالکل. میں آ کے ادھر جو کھجل ہوتا ہوں اور ٹائم پاس کرتا ہوں, اور انہوں میں کہاں پر گھر رہ کے تو بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا نا, تو میرا ٹائم پاس کیسے ہوگا. بالکل بالکل, یہ بات ہے بیٹا. اور میرا اب میں روز نہیں کر سکتا. میرا ٹیلی فون نمبر آپ لکھ لیں, رات کو 9 بجے کے بعد میرے سے ٹیلی فون کر کے دنیا کو لوگ وہ کر لیا کریں 0322465489. یہ میرا موبائل نمبر بھی ہے اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے بیٹا. اور
جو آپ نے بات کرنی ہے وہ پوچھ لیں. آج کی یہ جو ٹائٹل ہے یہ علی اپنے پاس سے ہی اوپر ٹائٹل لکھ دے گا, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد. لے جی ویورز انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.